ویلکم بیک ناظرین. سر حکومتی عہدیداران بھی استعفیٰ دے رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا یہ دو معاونین نے خصوصی طور استعفیٰ دیا ہے. انہوں نے ایک ظفر مرزا صاحب کی شہرت تو یہی ہے کہ بہت اچھے آدمی تھے اور تعریف کر رہے ہیں. میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو, اگرچہ میری ذاتی رائے ان کے بارے میں اچھی اس لیے نہیں تھی, میں ان کو جانتا نہیں ہوں, کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ وہ ورلڈ بینک سے اس کو WHO سے ایک بندہ لے آئے ہیں جس کا مائنڈ سیٹ ہی ہمارے لوگوں کے مائنڈ سیٹ سے ملتا نہیں ہے. وہ بات بھی ایسے کرتے تھے, کیا کرتے تھے کہ جیسے کوئی ایک بیوروکریٹ, ایک ٹیکنوکریٹ, ایک ڈپلومیٹ, کوئی اس طرح کا بندہ بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے. تو مجھے ان کی جو پلاننگ منصوبندی تھی وہ کوئی اچھی نہیں لگتی تھی. ان پر الزام بات بھی لگے. ایک تو یہی کہ انہوں نے جو ہے ہندوستان کو اجازت دی تھی کچھ چیزوں کے, میڈیسن کے, ڈرگز کی وہاں سے منگوانے کی, ہمارے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو جب اجازت دی تھی تو یہ چھوٹا بات نہیں تھی. تو انہوں نے کہا میری ذمہ داری نہیں, یہ ڈائریکٹر ہیلتھ کرتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے الزام لگنے شروع ہو گئے تھے. پھر ایک وقت آیا تھا جب عمران نے ان سے فائنینشیل پاور لے لی تھی. انہوں نے کہا تھا, یہ کہہ کے لے لی تھی کہ یہ تو وزیر کا کام ہوتا ہے اور وزیر صحت تو عمران ہے, فائلیں ان تک بھیجی جائیں. اچھا, جو ان کا پلان تھا سارا کا سارا نقشہ جو بنتا تھا, اب میں نے آپ سنا ہے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو عمر اصغر, جب اصغر خان, ایئر مارشل اصغر خان کے بیٹے جو تھے اور بہت ذہین آدمی تھے, بے وقت ان کی موت بھی ہوئی اور پتہ نہیں چلا مسٹریس حالات میں. کسی نے کہا خودکشی ہے, کسی نے کہا قتل ہے, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. اور انہوں نے ایک دو, یعنی اصغر خان کا آخری دنوں کا ایک مزاج اور موڈ بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا. اور چونکہ ایئر مارشل سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے تو میں نے ان پہ شکایت بھی کی تھی ان کے سامنے, اور کئی گھنٹے ہماری انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ یہ کام کرتے تھے. این جی اوز, ایک پیٹرن کا جو آدمی ہوتا ہے اس کا ایک خاص مزاج ہو جاتا ہے. تو رزلٹ ہے کہ یہ کوئی خوشگوار طریقے کے ساتھ واپس نہیں گئے. ان کو کہا گیا, اور کورونا کی وجہ سے پہلے ان کو کچھ نہیں چینج کیا گیا تھا. اور اس وقت یہ بھی تھا کہ اصل میں یہ جو ادارہ بنایا انہوں نے, کمانڈ اینڈ آپریشنل کمانڈ کا ادارہ, اتھارٹی بنائی ہے, وہ بڑی افیکٹو ہے. اسی میں یہ کام کرتے رہے. اب جو کچھ کریڈٹ دینا ہے وہ دے لیں, جو نہیں دینا تو نہ دیں. مجھے کچھ زیادہ سوٹ نہیں کرتے تھے, پسند نہیں آئے تھے ان کا سٹائل. تو ٹی وی پہ آ کے جواب دیتے تھے وہ بھی ایک بڑے بیوروکریٹک سے جوابات ہوتے تھے. شہزاد اکبر تو ذرا فلوئنٹ ہیں اس لیے جج جاتے ہیں, لیکن ہے تو وہ بھی ایک بیوروکریٹک کی طرح. دوسری جو تانیہ اندروس ہے, یہ جب آئی تھی تو بڑی تعریف ہوئی تھی کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز چیزوں میں بہت ماسٹر ہے, اس نے بڑا کام کیا ہے. اور آج انہوں نے بتایا استعفیٰ دیتے ہوئے کہ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میں نے کینیڈا کی سٹیزن ہوں. تو میری تو پیدائش کینیڈا کی ہے, تو میری پیدائش وہاں کی ہے, میرے پیرنٹس جہاں کے ہیں, میری پیدائش وہاں کی ہے. تو انڈرسٹوڈ ہے میں بائی برتھ کینیڈین ہوں, لیکن میں اپنی پاکستانیت کو فورگو نہیں کرتی. میں پاکستانی ہوں اور بتا کے میں آئی تھی. تو اب میں اس سے بجائے کہ کچھ پیسہ, لیکن کہانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنا, فاؤنڈیشن کے, اچھا فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ بناتے ہیں جب آپ, تو ٹیکس سے بچتے ہیں اور بہت سی کاروبار کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ شروع کرتے ہیں کہ یہ فلاحی کام ہے. جو انہوں نے فاؤنڈیشن بنائی تھی جس کا کل سرمایہ جو 25,000 روپے تھا, اور وہ اسی کام کے لیے تھی جس کام کے لیے بھی یہاں آئی تھی, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں. تو ان سے پوچھا گیا یہ پیسے کہاں سے آئیں گے, تو کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ باہر سے لوگ اوورسیز پاکستانی ہمیں پے کریں گے. تو اس کا مطلب تھا کہ اوورسیز اس لیے پیش کریں گے کہ یہ پاکستان میں ایک عہدے پر فائز ہے. تو خیال تھا کہ بڑا ایک طرح کا بریچ آف ٹرسٹ ہوگا, آپ شیئر کریں گے, آپ کا انٹرسٹ اس میں پیدا ہو چکا ہوگا, ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے. تو شاید ان سے یہ کہا گیا کہ حالانکہ عمران نے جو تقریر کی تھی ان کی انٹریکٹ کرنے پر, وہ تو ایسی تھی کہ جیسے آسمان سے ستارے جو ہیں وہ توڑ کے کوئی لے آیا اور سامنے پیش کر دیا ہے, اور یہ بھی بچوں کی طرح مسکراتی رہی تھی. تو بہرحال رزلٹ یہ نکلا کہ ان کو بھی جانا پڑا. اور اگر لیکن میرا خیال میں بچپنا دکھایا انہوں نے, کہ ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ اس طرح کا فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ یا کچھ بنایا جائے. اور ان سے پوچھا کہ بھی آپ نے کیا کام کیا ہے, تو وہ خبریں کچھ ٹی وی چینل دیتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی لسٹ گرائی ہوئی کچھ بھی نہیں تھی, کہ میں ہاں ریڈیو گئی تھی, میں وہاں فلاں جگہ جا کے میں نے یہ کیا, تو کچھ خاص کام بھی نہیں کیا تھا. اور شاید وہ اپنے کام میں لگی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے انہیں جانا پڑا. اور یہ اب کہا جاتا تھا کہ ایک آدھ آدمی, ایک آدھ ایڈوائزر یا معاون خصوصی اور جانے کے لیے پر توڑ رہے ہیں, یا ان سے ایک طرح کا کنوے کر دیا گیا ہے کہ آپ رخصتی ہو جائیں تو بہتر ہے. نام میں نہیں لیتا, اس لیے نہیں لیتا کہ نام بدل بھی سکتے ہیں, لیکن کچھ تبدیلیوں کا امکانات جو ہیں وہ پیدا ہونے شروع. جی سر, اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. سر, وفاق